اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا مٹیریل میڈی کا، اور میں الحمدللہ آج ایک نئی میڈیسن کے ساتھ مٹیریل میڈیکا کے حوالے سے پیش ہوا ہوں۔ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے میڈیسن۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کیمفر کے حوالے سے، اور اس کو کیمفورا بھی کہا جاتا ہے، اور بیسیکلی اس کا وے آف کلیکشن جو ہے وہ کافور سے اس کو لیا جاتا ہے، کافور سے بنایا جاتا ہے۔ اور کافور کے بارے میں آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے جانتے ہیں، جیسا کہ کافور جو ہے وہ مردوں کو لگایا جاتا ہے، مطلب کہ مرنے کے بعد لاش کو کچھ وقت کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے سیو کرنے کے لیے، تاکہ کھچاؤ وغیرہ نہ ہو، کھچاوٹ وغیرہ، مطلب لاش جو ہے وہ ریلیکس رہے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ میں اکڑن وغیرہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو مردے میں۔ تو خیر، اس سے ملتی جلتی جو علامات ہیں وہ اسی میڈیسن میں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کا جو وے آف کلیکشن ہوتا ہے میڈیسن کا، اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہوں، مطلب اگر جس چیز سے وہ بنتی ہے اس چیز کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، تو وہ بندہ اس حساب سے اس کو بخوبی جو ہے وہ میڈیسن کو سمجھ سکتا ہے۔ خیر، میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بریف کرنے کی کوشش کروں گا اچھے طریقے سے، ایز ویل ایز آئی کین۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ کی پوائنٹس کے حوالے سے میں آپ کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ اچھا جی، کیمفر انتہائی کمزوری جس کے ساتھ ٹھنڈا پسینہ اور جسم جو ہے وہ برف کی مانند ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ کیمفر کا کی پوائنٹ ہے۔ آپ کو کوئی بھی سمٹم، کوئی بھی مرض، کوئی بھی جس میں کیمفر کی کہہ لیں کہ کوئی کچھ نہ کچھ حساس پائے جاتے ہوں، کہیں نہ کہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیمفر میڈیسن بن رہی ہے، تو اس میں یہ پیٹ سمٹم لازمی ہوگی، کیونکہ یہ کیمفر کا خاصہ ہے۔ ویکنس جو ہے وہ انتہا درجے کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باڈی جو ہے وہ کہہ لیں کہ کافی ٹھنڈی مطلب ہوتی ہے، اور اس میں ٹھنڈے پسینے وغیرہ ہوتے ہیں، اور مردنی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے اس میں گم ہیضہ پایا جاتا ہے۔ ہیضے میں بھی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ سارا جسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، اور مردنی سی چھائی ہوتی ہے پیشنٹ پہ۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں دست جو ہیں وہ مقدار میں کم ہوتے ہیں، لیکن متلی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ وریٹرم البم میں جو ہوتا ہے کہ دست زیادہ ہوتے ہیں لیکن متلی کم ہوتی ہے، لیکن اس میں متلی کچھ زیادہ ہوتی ہے ایپیکاک کی مانند، تو دست کم ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک اور عجیب و غریب جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ سارا جسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود پیشنٹ جو ہے اپنے جسم پہ کپڑا اوڑھنا پسند نہیں کرتا۔ اسے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ جو کپڑا اوڑھا جائے، اس کو ایک الجھن ٹائپ آپ کہہ لیں، اگر کوئی بھی کپڑا اوڑھنا چاہے اس کے اوپر تو الجھن محسوس کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو کپڑا نہیں اوڑھے گا۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے تجربات بھی اس میں شامل کرتا جاؤں ساتھ ساتھ۔ میں الحمدللہ میرے ایکسپیرینس میں جو کیمفر کے حوالے سے آیا ہے نا، ایک عورت تھی، تقریباً کوئی ایج اس کی 60 کے لگ بھگ تھی، تو میرے پاس کلینک پہ آئی تو کپ کپا رہی تھی، سردیوں کے دن تھے، تو کپ کپاہٹ ایسی تھی کہ اس کے دانت جو ہیں وہ دانتوں سے لگ رہے تھے، مطلب ہونٹ جو ہیں، ہونٹ بھی مسلسل حرکت میں تھے۔ سردی کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں شیورنگ والی جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کنڈیشن میں تو وہ آ کے میرے پاس ادھر ٹیبل پہ لیٹ گئی، بینچ جو لگے ہوتے ہیں سیٹنگ ایریا میں۔ تو خیر، میں نے ان سے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے، اس نے مجھے صرف یہ بات بتائی کہ مجھے سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ تو میں نے خیر اس کی فزیکل کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیمفر 30 کے 2 ڈراپس اس کی زبان پہ ڈالے، اور الحمدللہ ود ان 1 منٹ وہ جو عورت کپ کپا رہی تھی وہ 1 منٹ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اس کی جو سردی ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بیٹھ بھی گئی ہیں؟
تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ میری سردی ختم ہو گئی ہے، میں ریلیکس ہو گئی ہوں. مطلب اتنا اس کا فاسٹ ایکشن ہے. اور اسی طرح کا ایک اور کیس تھا میرے پاس. ایک عورت پریگننسی تھی، اسے تقریباً کوئی 7 منتھ اس کا چل رہا تھا. ایج اس کی تھی کوئی 32 سال کے قریب. تو ادھر مظفر کالونی کا وہ پیشنٹ تھا. تو اس نے نا ایک انجیکشن لگوایا پروجیسٹیرون. پریگننسی کے دوران کسی لیڈی ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا، وہ اس نے لگوایا. تو اچھا وہ لگواتے ہی پروجیسٹیرون نہیں، گونیڈوٹروفن تھا، گونیڈوٹروفن ہارمون تھا اس کا نام. تو وہ اس نے لگوایا. تو لگواتے ہی اسے یہ کنڈیشن تھی 5 منٹ کے بعد کہ وہ عورت جیسے پورے جسم پہ کھجلی ہو رہی ہے، خارش ہو رہی ہے. وہ کرسی پر بیٹھے اور ٹانگیں وہ اٹھا کر مطلب پٹکے نیچے کو اپنے ہاتھ جو ایسے سر میں بار بار پٹکے مارے. تو کبھی اپنے جسم پہ ایسے، کبھی کچھ ایسی وہ مطلب کنڈیشن تھی اس کی. تو خیر میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا جی ایسے ایسے یہ انجیکشن لگوایا. انجیکشن ساتھ لے کے آئے. 5 منٹ پہلے کہتے جی لگوایا ڈاکٹر سے، تو ان کی کنڈیشن یہ ہو چکی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے بھی آپ نے لگوایا؟ انہوں نے کہا جی کہ جی پہلے بھی لگوایا تھا، لیکن پہلے اتنی سویئر کنڈیشن نہیں تھی. ہمیں لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا اس کے ساتھ الرجی ہوگی، لیکن یہ کنڈیشن کچھ اور تھی. تو خیر میں نے میرے ذہن میں جو فوری میڈیسن آئی وہ کیمفر تھی. تو میں نے کیمفر کے 2 ڈراپ جو ہیں وہ اس کی زبان پہ ڈالے. الحمدللہ وہ بھی 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی. تو آج بھی وہ میڈیسن لے کے جاتے ہیں، پوری فیملی لے کے جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد اس کو یہ پرابلم نہیں ہوئی. خیر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میڈیسن کا جو کہہ لیں کہ وے آف ایکشن جو ہے وہ بھی اسی طرح فاسٹ ہے جیسے کوئی ری ایکشن ہوتا ہے. مطلب جیسے شدت ہوتی ہے، جیسی شدت ہو ویسا ہی اس کا بھی ایکشن ہوتا ہے. تو اسی لحاظ سے مطلب کافی سارے الحمدللہ اور کیسز ہیں، لیکن میں آپ کو کیس کی اس کی میڈیسن کی طرف لے کے آتا ہوں واپس. اچھا دوسری چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوت حیات جو ہے وہ جواب دے جاتی ہے. مطلب کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. بس نکاہت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو وقت پہ کیمفر نہ دی جائے، تو اگر اس کا ٹائم آیا ہوا ہے تو پھر بفضل خدا اسے روک کوئی نہیں سکتا. اگر تو اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے تو کیمفر جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ کہہ لیں کہ ریمڈی ہے فار دس پرپز وین پیشنٹ از ڈائنگ. تو ایسا ہی کاربوویج کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی کنڈیشن چینج ہے کاربوویج کے حوالے سے. اس میں سویئرٹی زیادہ ہے، اس میں ٹھنڈا پسینہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد جسم کا جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا وہ زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس میں جسم ٹھنڈا اور نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہیضہ میں جہاں بھی آپ کو یہ سمٹم ملے تو اس کی مخصوص میڈیسن جو ہے وہ کیمفر ہوگی. آپ کیمفر دے کے کبھی بھی انشاءاللہ ناکام نہیں ہوگے. اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں سڈن کوئی بھی ایفیکٹس جو ہے موسمی چینجنگ، جیسے کہ کہہ لیں کہ سردیوں میں چھینکیں آئیں اور زکام شروع ہو گیا اور سردی لگنی شروع ہو گئی، تو اس میں کیمفر بڑا بہترین کام کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لو بی پی میں کیمفر جو ہے اس کا بڑا عمدہ کردار ہے. لو بی پی جب ہوگا اس کے ساتھ ظاہری بات ہے نکاہت ہو جاتی ہے، تو مطلب کنڈیشن ویسی ہو جاتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو خاص جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس میں پیشنٹ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ویکنس کے ساتھ ساتھ سردی جو ہے وہ قدرے زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں بھی سردی جو ہے وہ شدت سے مطلب محسوس ہوتی ہے. تو اس میں خیر بے خوابی جو ہے وہ بھی پائی جاتی ہے. پیشنٹ جو ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ مرض کی شدت کی وجہ سے ٹھیک طریقے سے سو نہیں سکتا. تو اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپریشن کے بعد اگر ٹمپریچر بہت کم ہو جائے اور کہہ لیں کہ خون کے دباؤ میں مطلب لو بلڈ پریشر بھی ساتھ ہو جائے تو اس میں بھی بڑی عمدہ کام کرتی ہے یہ. جی تو اس کے بعد کچھ استعمالات دل کے حوالے سے، جب کہہ لیں کہ نبض جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ کمزور پڑ جائے، دھڑکن جو ہے وہ بہت سلو کبھی
مطلب ٹوٹتی محسوس ہو رہی ہو اور ہلکی بالکل ہلکی سی محسوس ہو رہی ہو تو اس میں بھی کیمفر بڑا اچھا کام کرتی ہے. یہ دل کے اعصاب کو تقویت دیتی ہے جس کی وجہ سے کہہ لیں کہ دوران خون جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے جی اسی کی وجہ سے اگر تشنجی دورے مطلب تشنج وغیرہ ہوتے ہوں کریمپس وغیرہ ہوں تو آپ بلا جھجک اس کو آپ یوز کروا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جی اگر کہہ لیں کہ باڈی کا ٹمپریچر جو ہے وہ گر رہا ہو تو اس کو بھی بوسٹ اپ کرنے میں بڑی بہترین اور کارگر ہے. اس کے بعد اس کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ بہت ساری میڈیسنز بہت سارے زہروں کا یہ تریاک ہے. آپ بہت ساری ایلوپیتھک میڈیسنز وغیرہ ہارمونز وغیرہ جو انجیکٹ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں یا کچھ ایسی چیزیں پیشنٹ اگر مطلب کوئی زہریلی چیزیں کیڑے مار ادویات وغیرہ کا یوز کر لیتا ہے تو اس میں بھی بڑی بہترین یہ اینٹی ڈوٹ کے طور پہ کام کرتی ہے. اور ایک کہہ لیں کہ ایک قسم کا جو فارمیٹ ہے وہ فارمیٹ مار دیتی ہے تو جس سے وہ ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے اور انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. خیر آج کے حوالے سے یہ تھی بس اتنی سی میڈیسن. تو خیر اس پہ آپ باقی غور و فکر کریں کوئی تھوڑا بہت اور دیکھ لے اگر کہیں سے ملتا ہے تو. باقی جو میرے پاس تھا میں نے تو کوشش کی ہے کہ وہ ڈیلیور کر دوں. جزاک اللہ جی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.